کرتے ہوئے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ 1000 مہینے یا 1000 مہینے تک گویا اللہ کے راستے میں دل میں جہاد کرتے اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے دن اور رات اللہ کی عبادت اور جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے آپ دیدہ ہو کر ذکر کیا، کہا کہ حضور وہ کتنا ثواب لوٹنے والے ہیں اور کس قدر انہوں نے اللہ کے راستے میں محنت اور مجاہدہ کیا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تعلق سے فکر پیدا ہوئی، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، ان کے مجاہدات بھی بہت زیادہ تھے، میری امت کی عمریں کم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے سابقہ امتوں سے میری امت پیچھے ہو جائے۔ جب امت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے جب اس کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک کو نازل فرمایا اور کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے حبیب، آپ کی امت بنی اسرائیل کے اس بزرگ کا عمل جو 1000 مہینے تک دن میں جہاد اور رات میں عبادات کے اندر انہوں نے صرف کیا، اس سے کہیں زیادہ آپ کی امت کو ایک رات ہم عطا فرماتے ہیں جو اس 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر کے اندر اس سورہ پاک کا دوسرا شان نزول بیان فرماتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی امت کا ذکر، کی عمروں کا ذکر آیا اور حضور نے ارشاد فرمایا ہے میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں، اور حضور نے یہ بھی فرمایا آخری زمانے میں وقت کے گھٹنے کا یہ عالم ہو جائے گا کہ سال صرف 1 مہینے کے برابر ہوگا، مہینہ 1 ہفتے کے برابر اور ہفتہ 1 دن کے برابر اور دن 1 گھنٹے کے برابر ہوگا۔ آپ نے رمضان کے آنے کی خوشی منا ہی رہے تھے کہ کچھ دن گزرنے نہ پائے، اب آپ اس رنج میں مبتلا ہیں کہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، رمضان آئے بھی اور پھر جانے کے لیے تیار ہے، اور ان قریب گویا کچھ دنوں کے بعد رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ وقت کیسے پھٹ رہا ہے اور کیسے اس کی خیر و برکت کو اٹھا لیا گیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سال گزرا کہ نہیں کہ پھر دوسرا سال ہے، مہینہ گزرا نہیں کہ دوسرا مہینہ موجود ہے، رمضان آیا اور پھر اس کے بعد ہم سے رخصت ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان کے اندر ہوں، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سابقہ امتوں کی عمروں کا ذکر آیا کہ کسی کی 700 برس، کسی کی 800 برس، کسی کی 1000 برس گویا ان کی عمریں تھیں۔ صحابہ کرام رنجیدہ ہو گئے، کہا کہ حضور ان کی عمریں بڑی طویل تھیں، ان کے یعنی اور ان کے اوقات عبادت کے لیے بہت زیادہ فارغ تھے اور وہ بہت زیادہ کوئی اپنی عمر کے اعتبار سے عبادت کیا کرتے، لیکن حضور ہماری عمریں کم ہیں اور ہمارے لیے اتنا وقت نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ صحابہ کرام اپنی عمروں کے کم ہونے کا رنج اور غم لیے ہوئے ہیں کہ اس سورہ پاک کا نزول ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ہم تم کو عطا فرماتے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اللہ کا کوئی نیک بندہ 60-70 برس میں اگر سو کر اور لاپرواہی کے اندر اگر زندگی کے کئی سال اگر اس نے گزار دیے، اگر پوری زندگی میں اگر 8 یا 10 راتیں بھی اگر اس کو شب قدر کی مل گئی تو 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے کا ثواب۔ اگر اسی طرح اگر 8-10 راتیں اگر امت کو اگر اسے یعنی اس کی عمر کے اندر اگر مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل اور سابقہ امتوں کی عمروں کے اعتبار سے جو ان کا ثواب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقدس رات کے صدقے میں 1 رات کی عبادت کے اوپر 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب سے عطا فرما کر سابقہ امتوں کے سامنے شرمندہ ہونے اور پشیمان ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا۔ عزیزان محترم، اب سوال یہ ہے کہ شب قدر آخر یہ کون سی رات ہے؟ بزرگان دین نے ارشاد فرمایا اور احادیث پاک کے اندر آیا ہے،
اور حضور صحابہ کرام کو بتانے کے لیے باہر نکلے تو دیکھا تو کیا ہے کہ دو مسلمان آپس میں لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضور ان کے جھگڑے کو چکانے کے اندر مصروف ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات کا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا دیا۔ خیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے، نہ صرف مصلحت ہے بلکہ اللہ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے کہ اللہ نے اس رات کو پوشیدہ کر دیا۔ مگر ایک بات کا آپ کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے آپس میں جھگڑے، فساد اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف، یہ خیر و برکت کے اٹھ جانے کا نتیجہ ہے۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں یہ رمضان میں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں؟ تو بھائی، رمضان کے اندر جو شیاطین کے قید ہونے کی جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ سفیدت الشیاطین اللعان، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ سرکش جو شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، مگر چھوٹے موٹے جو شیطان کے چیلے ہیں وہ تو آزاد رہتے ہیں۔ وہ کہیں افطار کے ٹائم پہ جھگڑا، کہیں مسجد کے کسی معاملے میں جھگڑا، اب جھگڑا تو جھگڑا، یہاں تک کہ ایسے جھگڑے کہ آپس میں کچھ نوجوان کرکٹ کے معاملے میں دیکھا کہ لڑتے ہوئے نظر آئے۔ کہا اس نے کہا انگلینڈ جیتے گی تو دوسرا کہہ رہا نہیں پاکستان جیتے گی۔ اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا منہ میں دانت برابر نہیں ہے، پرسوں کا کھیل چل رہا ہے اور ٹی وی کے اوپر وہ مناظر دکھائے جا رہے ہیں، اور ایک ضعیف العمر جن کے دانت پورے صحیح و سالم نہیں ہیں آ کے ایک نوجوان بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہیں بابا کتنے اسکور کے اوپر کھیل چل رہا ہے؟ کہا اپنا اسکور دیکھو، سنچری بنانے کے قریب ہو چکے ہیں۔ کتنے وکٹ ڈاؤن ہو گئے؟ ارے 13 وکٹ ڈاؤن ہونے کے قریب آ گیا۔ کیا دن ہے کہ آج بوڑھوں کے اوپر بھی یہی جذبہ سوار ہو چکا ہے کہ کتنے میں اسکور پہ کھیل چل رہا ہے، کون جیتے گا کون ہارے گا۔ ارے بھائی یہ کیا دھن، یعنی کرکٹ کا ایک دیوانہ جنون ہے کہ آج لوگوں پہ سوار ہو گیا ہے۔ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں تو وہی گفتگو ہو رہی ہے، باہر نکلتے ہیں تو وہی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ یعنی جس وقت یہ کھیل چل رہا ہے بس اوقات کو دیکھا گیا کہ سڑکوں کے بس سناٹے کا سناٹا چھایا ہوا۔ آخر یہ کہاں چلے گئے؟ پتا چلا کہ گھروں میں اب وہ دھن سوار ہیں، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کون جیتے گا کہ کون ہارے گا۔ ارے بھائی اس کے جیتنے سے تم کو کیا، ان کے ہارنے سے تم کو کیا، بس ایک کھیل ہے، اور وہ کھیل کو ہم نے ایک ایسا اس کو فیشن بنا لیا ہے کہ کاروبار چھوڑتے ہیں اور تمام اپنے سارے دھندے معاملات کو ترک کرتے ہیں اور برابر ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا کہ انگلینڈ جیتے گا، انگلینڈ جیتے گا کہ آسٹریلیا جیتے گا۔ عجیب عجیب گویا حرکتیں ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر کو یعنی اس مبارک رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی آخری دہے کے اندر گویا اس کو پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے جوف در جوف گویا اللہ کے راستے میں محنت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمروں کو دیکھ کر مجھے بڑا رنج ہوا اور میں اپنی امت کی عمروں کے لیے بڑا فکر مند تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ پاک کو نازل کیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر گویا 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور اب اس رات کو چھپانے کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر چند وجوہات کو بیان فرماتے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس رات کو چھپانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آ رہے تھے، دو مسلمان جھگڑنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو بھلا دیا۔ پتا چلا کہ جھگڑا اور فساد خیر و برکت کے اٹھ جانے کا سبب ہوتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ اس رات کو چھپانے کے اندر 4 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے ولی بندے کو تمام بندوں کے اندر چھپا دیا کہ کون اللہ کا ولی ہے نہیں معلوم، اس لیے ہر اللہ کے بندے
بندے کی آپ یہ سمجھ کے عزت کریں، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی نکل جائے۔ اگر معلوم ہوتا کہ یہ فلاں ولی ہے تو آپ صرف اسی کی تعظیم کرتے اور ہر ایک اللہ کے بندے کو دھتکار دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی کو اپنے بندوں میں چھپا دیا تاکہ ہر ایک کو تم اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی تعظیم کرو۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کے اندر ایک ساتھ ہے کہ جس میں جو دعا کرو قبول ہوگی، لیکن وہ ساتھ کو چھپا دیا اس لیے کہ جمعے کی تمام ساعتوں کی قدر کرو، یہ سمجھ کے کہ شاید یہی وقت ہے اور اس وقت کے اندر میرے مولا میری دعا کو قبول کریں گے، تاکہ جمعے کی ہر ساعت کی قدر و قیمت آپ کے ذہن و فکر کے پر چھائی رہے۔ امام راضی دوسری ایک وجہ پر فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو یعنی چھپا دیا اسماء الہیہ کے جو اللہ کے 99 نام ہیں، اور ان نام کے اندر ایک اسم اعظم بھی ہے کہ اس نام کو اللہ نے ان ناموں کے اندر چھپا دیا۔ اگر وہ نام ظاہر ہو جاتا تو اسی نام کے ذریعے سے بندے اللہ کے سامنے دعا کرنے لگتے اور دوسرے ناموں کا ذکر چھوڑ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم کو چھپا دیا تاکہ اللہ کے ہر نام سے کوئی آپ مولا کو پکارا کرے اور اس کے نام کا ذکر کرتے رہے۔ امام راضی فرماتے ہیں یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا دیا تاکہ رمضان کی ہر رات کو تم یہ سمجھ کے عبادت کرو کہ شاید یہی رات اللہ نے شب قدر قرار دی۔ اگر شب قدر کا تعین ہو جاتا تو شب قدر میں مسلمان مسجد میں آتے اور پھر مسجدوں کو تالے پڑ جاتے اور پھر کوئی مسجد میں آنے والا نظر نہ آتا۔ یہ مسجدوں کو آباد رکھنا ہے اور یہ جوف در جوف جو لوگ اللہ کے دربار میں کھنچے ہوئے آ رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ سمجھ کے آ رہے ہیں کہ شاید آج کی رات کی شب قدر ہے اور مجھے شب قدر کا ثواب حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندے کی جدوجہد بھی بڑی پسند آتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ اس لیے بھی کر دیا کہ جس وقت کے انسان کے پیدا ہونے کی جب بات آئی تو فرشتوں نے کہا اَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے پروردگار آپ یہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی، جھگڑا دنگا فساد بھی دنیا کے اندر کے لوگ مچائیں گے۔ یہ فرشتے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اعتراض کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا تاکہ اللہ کے بندے جوف در جوف یا اس کی تلاش میں اور مجاہدہ کرتے ہوئے عبادات کے نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا کر کہتے ہیں اے فرشتوں کہ تم ہی تھے کہ ان کی پیدا ہونے کے پر اعتراض کر رہے تھے، آپ دیکھو کہ میری شک کو تلاش کرنے میرے کو راضی کرنے کے لیے کس طرح میرے بندے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں۔ میں انی عالم ما لا تعلمون، اللہ نے فرشتوں کو یہی جواب دیا کہا دیکھو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وہ جاننا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میرے بندے اس طرح گیا میرے رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہو کر راتوں میں گویا کیونکہ میری عبادت کے اندر مصروف رہے گی۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کر دیا اور اب یہ رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے آسان فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری لہے کے اندر، اور حضور پاک نے پھر اس کو قریب کرتے ہوئے فرمایا کہ تاخ راتوں کے اندر گویا تم اس شب کو تلاش کیا کرو۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان تاخ راتوں میں بھی یعنی 27ویں رات جو بڑی مشہور شب قدر کی رات ہے اس رات کا تعین کرتے ہوئے امام اعظم نے فرمایا کہ 27ویں رات کے لیے قرآن پاک کے اندر ہم کو ایک لطیف اشارہ ملتا ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اتارا اس کو، کس کو؟ قرآن پاک کو اتارا۔ قرآن کا نام نہیں لیا گیا اس لیے کہ وہ کتاب اتنی مشہور ہے کہ اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو صرف ضمیر کے ذریعے سے واضح کیا، یعنی پروناؤن کے ذریعے سے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ ہو کہتے ہیں، یعنی یہ عربی کے اندر یعنی اس کو ضمیر کہتے ہیں اور انگریزی کے ذریعے سے پروناؤن کہا جاتا ہے کہ جہاں نام کے بجائے گویا یعنی اشارتاً گویا جس کا ذکر کیا جائے تو لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ اس کا ذکر فرمایا ہے اور قرآن کو صرف ضمیر کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ امام اعظم فرماتے ہیں یہ بار بار لیلۃ القدر کے دہرانے کا ایک راز اس کے اندر